السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ایک صورت ایسی ہے جو ایک سوال بار بار دہراتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہمیں اپنی حقیقت پر، اپنی دنیا پر غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ آج ہم اسی خوبصورت اور طاقتور صورت سورہ الرحمن کا سفر کریں گے، اور اس کا نام ہی سب کچھ بتا دیتا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ جی ہاں، یہی وہ سوال ہے جو اس سورت کا دل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے، ایک یاد دہانی ہے جو پوری سورت میں بار بار گونجتی ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سورت اپنی دلیل کیسے پیش کرتی ہے۔ ہم اس کے مرکزی سوال سے شروع کریں گے، پھر کائنات کے حیرت انگیز توازن کو دیکھیں گے، اس کے بعد زمین پر پھیلی ہوئی نعمتوں کا ذکر کریں گے، پھر فیصلے کے دن کی حقیقت کو سمجھیں گے، اور آخر میں جنت کے شاندار تصورات کو جانیں گے۔ تو سب سے پہلے سورت اپنی بنیاد قائم کرتی ہے۔ یہ اس اعلان سے شروع ہوتی ہے کہ الرحمن نے ہی قرآن سکھایا اور انسان کو تخلیق کیا۔ یہ آغاز ہی بتا دیتا ہے کہ آنے والا پیغام کتنا اہم اور بااختیار ہے۔ اور ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ یہ سوال صرف انسانوں سے نہیں پوچھا جا رہا۔ سورت واضح کرتی ہے کہ اس کے مخاطب دو ہیں، ایک طرف انسان جو مٹی سے بنے ہیں، اور دوسری طرف جنات جو آگ کے بے دھواں شعلے سے پیدا ہوئے۔ یعنی یہ پیغام کائنات کی تمام ذی شعور مخلوقات کے لیے ہے۔ تو اس پیغام کی بنیاد رکھنے کے بعد سورت ہمیں نعمتوں کی پہلی قسم کی طرف لے جاتی ہے، کائنات کی وہ عظیم نشانیاں جو ایک بہت بڑے منصوبے کی گواہی دیتی ہیں۔ یہاں ہمیں ایک ایسے کائناتی نظام کی جھلک دکھائی جاتی ہے جو مکمل توازن میں ہے۔ ذرا سوچئے، سورج اور چاند ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حساب سے نہیں ہٹتے، ستارے اور درخت تک ایک الہی قانون کی پابندی میں سجدہ ریز ہیں، اور آسمان کو ایک عظیم توازن کے ساتھ بلند کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ایک شاندار ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس تمام کائناتی نظام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے المیزان، یعنی توازن کا تصور۔ یہ صرف کوئی فلکیاتی توازن نہیں بلکہ انصاف اور اعتدال کا وہ الہی اصول ہے جسے پوری کائنات پر لاگو کیا گیا ہے، اور انسانوں اور جنات کو یہی حکم ہے کہ وہ اس توازن کو، اس بیلنس کو نہ بگاڑیں۔ اور اسی کائناتی توازن کو دیکھنے کے بعد وہی سوال پھر سامنے آتا ہے جو ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ اتنی بڑی، اتنی واضح نشانیوں کا انکار بھلا کیسے ممکن ہے؟ کائنات کی وسعتوں سے اب ہمارا دھیان سیدھا زمین کی طرف آتا ہے، وہ زمین جہاں نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے استعمال کے لیے بچھائی گئی ہیں۔ یہاں زمینی نعمتوں کی ایک مکمل تصویر پیش کی گئی ہے۔ ایک طرف زمین ہے جو طرح طرح کے پھلوں، کھجوروں، اناج اور خوشبودار پودوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر سمندر ہیں جہاں دو طرح کے پانی ملتے ہیں مگر ایک دوسرے میں کھلتے نہیں، اور انہی گہرائیوں سے موتی اور مرجان جیسی قیمتی چیزیں نکلتی ہیں۔ یہاں تک کہ سمندر پر پہاڑوں کی طرح چلنے والے عظیم جہاز بھی ایک نعمت کے طور پر شمار کیے گئے ہیں۔ اور ایک بار پھر زمینی فراوانی کے ان ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ وہی سامان دہرایا جاتا ہے جو اس کی اہمیت کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ یہاں سے سورت کا لہجہ ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ اب تک نعمتوں کا ذکر تھا، اب بات ان کے انکار کے سنگین نتائج کی طرف مڑتی ہے۔ ایک واضح اور حتمی بیان، اس زمین پر جو کوئی بھی ہے فنا ہو جائے گا۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری دن کی ایک ایسی ہولناک تصویر کشی کی گئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے تیل کی طرح گلابی رنگ کا ہو جائے گا، ایک ایسا منظر جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے توازن سے تجاوز کیا اور نعمتوں کا انکار کیا، ان کا انجام تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مجرم اپنی نشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، اور وہ جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے۔ یہاں وہی سوال ایک مختلف، زیادہ سنگین اور انتباہی لہجے میں دہرایا جاتا ہے۔ اب یہ سوال اس شدید انجام کے سامنے انکار کی بے بسی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس تناؤ اور خوف کے بعد اب بات ان لوگوں کے انعام کی طرف مڑتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے
اور اس کے قائم کردہ توازن کا احترام کرتے تھے۔ پرہیزگاری کا انعام جنت کے باغات ہیں، اور یہاں ایک خاص وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے 2 باغات کا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے ڈرتے تھے۔ اور یہاں جنت کی ایک حیرت انگیز اور درجہ بدرجہ تصویر ملتی ہے۔ پہلے 2 باغات ہیں جن میں پھیلتی ہوئی شاخیں، بہتے چشمے اور ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر ان سے بھی بہتر 2 اور گہرے سبز باغات کا ذکر ہے جن میں ابلتے ہوئے چشمے، کھجوریں اور انار ہیں، اور جہاں سبز قالینوں پر آرام کا تصور ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انعام کی بھی درجہ بندی ہے۔ اور ان تمام تفصیلات کے بعد سورت ایک ایسے سوال پر ختم ہوتی ہے جو اس کے پورے پیغام کا نچوڑ ہے۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ الہی انصاف کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر پوری کائنات قائم ہے۔ تو کائنات کے توازن سے لے کر ختمی جواب دہی تک کا یہ سفر ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ یہ قدیم نظریہ، یہ ویژن آج ہماری زندگیوں میں کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔